إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے راضی کرنے کے بہت سارے طریقے مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اپنی زبان سے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنے بدن کی حرکت سے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جو مال اللہ نے اسے دیا ہے اس مال کے ذریعے سے بھی اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عبادت کرنے کے بہت سارے سلیقے اپنے بندوں کو مرحمت فرمائے۔ کوئی بندہ ہے اپنے زبان سے اپنے اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کسی انسان کو بھی اس تکلیف کو نہیں گزارتا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی ایسی کڑوی بات نہیں کہتا جو لوگوں کے دلوں کو چیرتی چلی جائے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بدن کی حرکت سے بھی اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی روزے رکھتا ہے، کبھی اعتکاف کرتا ہے، کبھی حج کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن جن حضرات کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔
اپنے ماں باپ کا اپنے مال کے ذریعے سے خیال کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا اپنے مال کے ذریعے سے خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا اپنے مال کے ذریعے سے خیال کرتے ہیں، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بے قصور جو جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کا، یہ جتنے بھی خیال کرنے والے لوگ ہیں، مسجدوں کا، مدرسوں کا، یتیم خانوں کا، سرایوں کا، یہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت 3 طرح کی ہے۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ، اللہ زبانی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات اللہ بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات اللہ مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جو یہ سلیقے اور یہ طریقے مجھے عطا فرمائے ہیں، اگر اللہ نے تینوں کی طاقت دے رکھی ہے تو تینوں ذریعوں سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ زبان کے ذریعے سے بھی اپنے اللہ کو راضی کریں، بدن کے ذریعے سے بھی اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور میرا اللہ ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کرتا ہے جو زبان کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور خالی تعریف نہیں بلکہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم اگر میرا ذکر کرو گے میں بھی تمہارا فرشتوں کے درمیان میں ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو گے، اور یاد رکھنا ناشکری کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان لوگوں کی بھی تعریف کرتا ہے جو بدنوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے، جو اپنے بدن کے ذریعے سے روزے رکھتے ہیں اللہ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے، جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں وہاں طواف کرتے ہیں، حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں اللہ ان کی بھی بڑی تعریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنے مال کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں میرا اللہ ان کی بھی بڑی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے سارے لوگوں کو کامیاب فرمایا، بڑے سارے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ذرا ہم شروع کریں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ میرا اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہے، ہاں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے مال کے ذریعے سے جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اللہ نے جتنا ان کو بتلا دیا کہ مال پورے سال تم استعمال کرو، پورے سال تم جوڑ کر کے رکھو، پورے سال اس کو خرچ کرو، لیکن جیسے سال مکمل ہو جائے اب اس مال میں کچھ گندگی پیدا ہو گئی ہے، اس مال میں ہاں کچھ کمی آ گئی ہے، اگر تم چاہو تو اس گندگی کو نکال کر کے اپنے اس مال کو پاک کر سکتے ہو، اپنے اس مال کو صاف کر سکتے ہو۔ اللہ وہ گندگی کیا ہے، اللہ وہ میل اور کچیل کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ جب تم 1,00,000 کے مالک ہو گئے اور 1 سال اس مال پر گزر گیا، اب اس میں سے تم 2,500 روپے نکال کر کسی غریب کو دے دو، یہ مال کی گندگی ہے، یہ مال کا میل ہے، کسی غریب کو دے دو، تمہارا سارا کا مال پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا اور اللہ کی محبت والا بھی بن جائے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، قد افلح المؤمنون۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ جہاں زبانی عبادت کر رہے ہیں، میں اور آپ جہاں بدنی عبادت کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بتائی ہوئی مالی عبادت پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ نے جتنا مال خرچ کرنے کے لیے کہا اس مال کو بغیر چوں چرا کے خرچ کر دیا جائے۔
لوگوں کے سامنے غریب بننے سے کچھ نہیں ہونے والا، لوگوں کے سامنے کمزور بننے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہارے پاس مال کتنا ہے اللہ جانتا ہے، تم نے کتنا جوڑ کر کے رکھا ہوا ہے اللہ جانتا ہے۔ غریبوں کو دیکھ کر کے پیشانیوں میں سلوٹیں نہ لایا کرو، کمزوروں کو دیکھ کر ان سے منہ نہ موڑا کرو، غریبوں کو دیکھ کر انہیں غصے نہ دکھایا کرو، بلکہ میرے اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے اس کی جگہ تجھے کر دے اور تجھے اس کی جگہ کر دے اور اسے تیری جگہ کر دے۔ میرے اللہ کو دیر نہیں لگتی اس کام کو کرنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائی، جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے حصے کو نکال دیا جائے۔ اللہ کا حصہ زیادہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ صرف 2.5% ہے جو مال تمہارے پاس ہے، اور اس مال پر سال مکمل ہو گیا، 1 سال سے وہ مال تمہارے پاس ہے۔ اب اللہ کے راستے میں 2.5% نکالو، اور وہ اللہ کو بھی نہیں چاہیے، اللہ کو مسجدوں میں بھی نہیں چاہیے، اللہ کو نبی کے خاندان والوں کے لیے بھی نہیں چاہیے، اللہ کو مالداروں کے لیے بھی نہیں چاہیے، ارے وہ تو غریبوں کے لیے ہے۔ ہاں میرے اللہ نے اس کی بھی تفصیل بتلائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ میرے اللہ نے اس کی بھی تفصیل بتلائی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری مسجدوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مالداروں کو بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کے خاندان کو بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مال کو ہاں تم غریبوں کے پاس لے کر کے جاؤ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تم یتیموں کے پاس لے کر کے جاؤ، تم مسکینوں کے پاس لے کر کے جاؤ، ہاں تم ایسے لوگوں کے پاس لے کر کے جاؤ جو ابھی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لے کر کے جاؤ جو اللہ کے راستے میں نکل کر حق کی طرف سے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لے کر کے جاؤ ہاں جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے پاس نکلنے کے مواقع نہیں ہیں، ان کے پاس نکلنے کے لیے پیسے دینے کے لیے ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنی غریبی مٹھاؤ، اپنے رشتہ داروں کی کمزوریاں مٹھاؤ، اپنے بھائیوں کی کمزوریاں اس کے ذریعے سے مٹھاؤ۔ اللہ کو نہیں چاہیے کہ جس طریقے سے پہلی امتوں کے اندر صدقہ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، کوئی آگ آتی اور اس کو اڑا کر کے لے جاتی، میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں کہ چرندوں اور پرندوں کے اندر پھینک دیا جائے، نہ بلکہ چرندوں کی ذمہ داری روزی کی میرے اللہ کی ہے، پرندوں کی بھی روزی کی ذمہ داری میرے اللہ کی ہے۔ تمہیں تلاش کرنا ہے میرے گھر میں کون غریب ہے، نکال کر کے اس کو دے دو، اگرچہ وہ تمہارا بھائی ہے، اگر تمہاری بہن ہے اس کو بھی دے دو۔ باپ کو دینے کی ضرورت نہیں، بیٹوں کو دینے کی ضرورت نہیں، بیٹیوں کو دینے کی ضرورت نہیں، لہذا ان پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں کون کمزور ہے، ہمارے پڑوسیوں میں کون کمزور ہے، ذرا تلاش کریں ہم سے محبت کرنے والوں میں، ہمارے دوستوں میں کون کمزور ہے، ذرا تلاش کرو مدرسوں میں غریب طلبہ کہاں پڑھتے ہیں، کمزور طلبہ کہاں پڑھتے ہیں، جاؤ جا کر کے معلوم کرو کون بے قصور ایسا ہے کہ جس کی سزا مکمل ہو گئی ہے، لیکن اگر کچھ پیسے دے دیے جائیں تو بیچارہ جیل سے نکل کر کے اپنے گھر پر آ جائے۔ بہت سارے قیدی ہمارے جیلوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں، ان کی سزا کے وقت مکمل ہو گئے، لیکن جو ان پر مچلکا لگایا گیا، جو ان پر فائن رکھا گیا، لہذا ان کو دینے کی طاقت نہ ان کی بیوی کے اندر ہے نہ ان کے گھر والوں کے اندر ہے، اگر وہ پیسے ان کی جیلوں کے اندر پہنچ جائیں تو بیچارے کمزور، وہ بیچارے غریب اپنی جیلوں سے نکل کر اپنے بچوں کے اندر آ جائیں، اپنے گھر والوں کے پاس آ جائیں، ان کی سزائیں دنوں کے اعتبار سے مکمل ہو چکی ہیں، لیکن جو سزا عدالت نے ان پر رکھی ہے پیسے کے ذریعے سے، ان کو دینے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ آؤ اپنے پیسوں سے حصے نکالو اور نکال کر کے ان غریبوں کو جیلوں سے نکلوا کر کے لاؤ، اور ان کو ان کے بچوں میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی طاقت دے دو، پھر دیکھو وہ تمہارے لیے کیسے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ میں اور آپ
مجھے اور آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، نہ صدقے اور خیراتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری زکوٰۃ کے 2.5% کی ضرورت ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ تم اپنی غریبی کو ختم کرو، تم اپنی کمزوری کو ختم کرو۔ ارے اللہ کے نیک بندو، مسلمانوں کو اللہ نے ایسا طریقہ دیا، ایسا سلیقہ دیا، لیکن پھر بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مانگنے والا اگر کوئی مسلمان ہے، ہاں سب سے زیادہ مانگنے والا صرف برقعے میں نظر آتا ہے، سب سے زیادہ مانگنے والا داڑھی اور ٹوپی میں نظر آتا ہے، سب سے زیادہ مانگنے والا کرتے اور پائجامے میں نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں یہ دنیا کے لوگ ہنستے ہیں کہ جن کے اللہ نے ان کو اتنا بہترین نظام دے دیا ہو، اگر یہ سب مل کر کے چاہیں تو اپنی قوم کی غریبی ختم کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی یہ پرسانی حالی ختم کر سکتے ہیں، ہاں اپنی قوم کی یہ کمزوری ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمزوری ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مالدار غریبوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے مالدار اپنے مالوں سے حصے نہیں نکال رہے ہیں۔ اور فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جن مالوں سے یہ 2.5% نہیں نکلتا، جن مالوں سے یہ زکوٰۃ نہیں نکلتی، وہ مال تمام کا تمام ناپاک ہوتا ہے، وہ مال تمام کا تمام ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، وہ مال تمام کا تمام تیری بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو چاہے کہ میرا مال پاک ہو جائے، اگر تو چاہے کہ میرا مال اور بڑھ جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے مال کی حفاظت اللہ کرے، تو آؤ جو مال اللہ نے تمہیں پورے سال دیا ہے اس مال سے اللہ کا حصہ نکالو، پھر میرے اللہ کی طرف سے وعدے سن لو، یہ مال ناپاک نہیں پاک ہو جائے گا، یہ مال برباد نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے تو اچھے کام کرے گا اور ان کاموں کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، یہ مال اس کو تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس مال کی حفاظت میرا اللہ خود کرنے والا ہے۔ لیکن مسلمان ان چیزوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ ہٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ تو ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کے ذریعے سے ہاں زکوٰۃ نکال کر کے اپنے مالوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کامیاب مومن فرمایا ہے۔ لہذا آپ ذرا قرآن کریم کے اندر دیکھیں کہ جہاں جہاں میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، او لوگوں نماز قائم کرو، او لوگوں نماز کی پابندی کرو، او لوگوں نماز نہ چھوڑا کرو، یہ تمام کے تمام بیانات جہاں بھی ہوئے ہیں وہیں میرے اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس طریقے سے تم پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے، جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، اسی طریقے سے ہم نے تم پر زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا ہے، اسی طریقے سے نماز چھوڑنے والا گناہگار تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی گناہگار، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی گناہگار۔ لیکن ذرا ہم قرآن کریم کے ایک اسلوب کو بھی دیکھیں، جب نماز کی باری آئی ہے، اللہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا کیا ہے، تو قرآن پورا کا پورا خاموش ہے، کوئی سزا بیان نہیں فرمائی ہے، صرف ایک جگہ کہا ہے قالوا لم نک من المصلین، اس کے علاوہ ہاں کوئی عذاب کی تحقیق نہیں، کوئی عذاب کی تفصیل میرے اللہ نے بے نمازی کی بیان نہیں فرمائی۔ لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا ہے، اے مولا اگر کوئی زکوٰۃ نہ نکالے، مولا اگر کوئی 2.5% نہ نکالے تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو میرے اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ہمارے محبوب ذرا ان کو خوشخبری سنا دیجئے ایک عذاب، دردناک عذاب کی، ان کو بتلا دیجئے یہ جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو، گن گن کر کے رکھتے ہو،
اور سمجھتے ہو کہ آج 1 لاکھ کے مالک ہیں، کل 2 کے ہو جائیں گے، پرسوں 3 کے ہو گئے۔ جانتے ہو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ جو اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، جو اس میں سے غریب اور کمزوروں کا حصہ نہیں نکالتے۔ ارے اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ان غریبوں کا۔ یہ مال سارا تمہارا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ میں نے اپنی عقل سے کمایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا، میں نے اپنی سمجھداری سے کمایا۔ بڑے بڑے سمجھدار دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے عقل مند بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے گھروں کے اندر روٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ روزی عقل سے نہیں، یہ روزی تعلیم سے نہیں، یہ روزی ہوشیاری سے نہیں، یہ روزی اللہ اپنی طاقت سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ بڑے بڑے بیوقوفوں کو دیکھا کہ کوٹھیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے ان پڑھوں کو دیکھا کہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے بیوقوف ہیں، ان کے دماغوں میں اتنی عقل نہیں ہے لیکن بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں۔ یہ فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہذا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے مالدار بنایا ہے تو یاد رکھنا تم بہت سارے لوگوں کے ذمہ دار ہو، بہت سارے لوگوں کے ذمہ دار ہو۔ تم یتیموں کے ذمہ دار ہو، تم غریبوں کے ذمہ دار ہو، تم بیواؤں کے ذمہ دار ہو، ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ذمہ دار ہو۔ تم ان تمام کمزوروں کے اللہ نے ذمہ دار بنائے ہو۔ اگر ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاؤ گے اللہ دیتا چلا جائے گا، اور اگر ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لو گے اللہ یہ ذمہ داری چھین کر کے کسی اور کو دے دے گا۔ اللہ یہ ذمہ داری کس کو دے دے گا؟ اگر غریبوں کا خیال نہیں کرو گے ذمہ داری دوسرے پر چلی جائے گی۔ اگر غریبوں کا خیال نہیں کرو گے اللہ کسی غریب کو تمہاری جگہ لے کر کے آ جائے گا، اسے مالدار بنا دے گا، تجھے اس کی جگہ لا دے گا۔ میرے اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ ابھی ذرا سا بیمار ہوا، پورا مکان ختم، لیکن بیماری ٹھیک نہیں۔ ابھی قرضے میں ڈوب گیا، مکان ختم، سب کچھ ختم، اور زیادہ قرضہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی کمزوری نہیں دیکھتے۔ میں اور آپ نہیں دیکھتے کیسے منٹوں میں اور سیکنڈوں کے اندر ہم غریبی اور کمزوری کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اگر اللہ نے مالدار بنایا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو غریبوں کا ذمہ دار بنایا ہے، کمزوروں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کا خیال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تمام مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارا پیسہ صرف اپنی اولادوں پر خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، صرف اپنی بچیوں کی شادیوں پر خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ذرا دیکھو محلے میں اور بھی غریب بچیاں رہتی ہیں، ذرا دیکھو یتیم بچے ہو سکتے ہیں بھوکے اور پیاسے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو تمہارے اس 2.5% کی ضرورت ہو، اس لیے اس میں سے نکال کر کے اللہ کو بھی راضی کرو اور اپنے اس مال کو بھی بچاؤ، ورنہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یہ سارا مال تباہ اور برباد، اور پھر کل قیامت کے میدان میں بھی فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری میرے اللہ نے دی ہے۔ اس کی تفصیل بھی بتلائی ہے۔ پہلے تو کہا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو اپنے مال کو گن گن کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہاں حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور جانتے ہیں یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، یہ جہنم کا ایک گوشہ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اور یہ حطمہ کی آگ خود میرے اللہ نے سلگائی ہے، خود میرے اللہ نے اس کو دہکایا ہے، کوئی اور انسان نہیں اس کو دہکانے والا، اس کو دہکانے والا خود میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ کون تفصیل بیان کر رہا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو گنتے ہیں اور صرف اس کو بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور بڑھاپا آ گیا، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے مال کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہے، دنیا سے جانے کی تیاری ہے،
لیکن پھر بھی اس مال سے اتنی محبت کرتا ہے، نہ اپنی اولادوں کی طرف خرچ کرتا، نہ کسی غریب اور یتیم اور کمزور کی طرف اس کو لے کر کے جاتا۔ اس کے لیے میرے اللہ نے یہ تمام کی تمام تفصیل بیان فرمائی۔ اور جو لوگ اپنے سونے اور چاندی سے اللہ رب العزت کے حصے کو نہیں نکالتے، غریبوں اور کمزوروں کے حصے کو نہیں نکالتے، ان کی تفصیل بھی میرے اللہ نے بیان فرمائی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا فرما رہا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو تم نے سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہے، دبا کر کے زمینوں میں گاڑ کر کے رکھا ہے، اپنے گھروں کے صندوقوں میں ایک گوشے میں رکھ دیا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے میدانوں میں اس سونے چاندی کو ایک جگہ اکٹھا کرائے گا، اور اکٹھا کرا کر کے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ جہنم کی آگ میں اس کو تپائے گا جس طرح لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور جب نکالا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، وہ شعلے مارنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سونا اور چاندی جس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالا گیا، اللہ اسے بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ جب وہ سرخ ہو جائے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ اس پیشانی پر اس کو لگائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اللہ ان پہلوؤں پر اس کو لگائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اللہ اس پیٹھ پر کہ جس کو تو غریب کی طرف کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اس پیٹھ پر اس شعلے مارتے ہوئے سونے اور چاندی کو اللہ لگائے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جو تم نے گاڑ کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کرنے کی سزا کو چکھو، اب اس عذاب کو چکھو۔ کون سمجھتا ہے تمہارے پاس کیا مال ہے؟ لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، میرے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے یہ 2.5% اللہ نے نماز کی طرف فرض کیا ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے، جتنی نماز چھوڑتا رہے گا اس کے ذمے اتنی آتی رہیں گی، اسی طریقے سے جس سال کی زکوٰۃ چھوڑے گا اسی طریقے سے یہ سال کی زکوٰۃیں بھی تیرے سر پر ایسی لدی رہیں گی، جب تک تو ادا نہیں کرنے کا، جب تک تو انہیں کسی غریب کو دے کر کے نہیں آنے کا، جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک یہ زکوٰۃ تیرے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، تیرے ذمے سے نکل کر کے نہیں جائے گی۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے، ہاں مجھے اور آپ کو سونا اور چاندی دیا ہے، مجھے اور آپ کو نقد اتنا مال دیا ہے کہ ہم 52.5 تولے چاندی خرید کر کے لائیں، تو اس میں سے اللہ کے نام کے حصے نکالو، اس میں سے 2.5% نکالو، ورنہ پھر یاد رکھنا کہ جن غریبوں کو دیکھ کر تمہارے ماتھے میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، جن غریبوں کو دیکھ کر تم سائیڈ میں دیکھنے لگتے ہو، جن غریبوں کو دیکھ کر تم پیٹھ ان کی طرف کر دیتے ہو، یہ تمام کی تمام اللہ تمہارے مال کے ذریعے سے دہکائے گا، اور جب چیخو گے اور جب چلاؤ گے تو میرا اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ہمارے لوگوں کو خیال نہیں ہے، اتنا خیال نہیں کہ سب سے زیادہ مانگنے والے مسلمانوں کے اندر، سب سے زیادہ کمزور مسلمانوں کے اندر، سب سے زیادہ دوسروں کا سہارا لینے والے، ذرا مجھے اور آپ کو کبھی ترس نہیں آتا کہ ہماری بہن بیٹیاں اپنے چہروں کو چھپا کر غیروں کی دکانوں پر جاتی ہیں، غیروں کے مکانوں پر جاتی ہیں، نعوذ باللہ، کوئی ان سے کفریہ کلمات کہلواتا ہے، کوئی ان کی عزتوں کی طرف حوث کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ غلطیاں کس کی ہیں؟ یہ غلطیاں کس کی ہیں؟ یہ کسی اور کی نہیں، یہ میری اور آپ کی غلطیاں ہیں۔ میں اور آپ پوری دنیا خیال کریں گے تو پوری دنیا کا، اپنے گھروں کا خیال نہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر سب مل کر کے اپنے اپنے محلوں کا خیال کر لیں، اپنے اپنے محلوں میں دیکھیں یہ کہاں مانگنے جاتی ہے، کیوں مانگنے جاتی ہے، ضرورت کیا ہے، اگر واقعی میں ضرورت ہے تو ہم مل کر کے پوری کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو سمجھائیں۔ کیوں مسلمانوں کو بدنام کرتی ہو؟
کیوں اللہ والوں کو بدنام کرتی ہو؟ اور اگر واقعی میں ان کو ضرورت ہے تو ہم مل کر کے اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کریں، 2.5% کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے کسی ایک غریب، کسی 2 غریب خاتون کا خیال کریں، جو جو ان کو ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بہت تیزی کے ساتھ غریبی ختم ہو جائے گی، بہت تیزی کے ساتھ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طریقے سے ہم دیں گے، گھر کو دیکھ کر، واقعی میں کمزوری کو دیکھ کر، اگر ہم اس طرح دینے والے بن جائیں گے تو یہ پھر مانگنے والوں کی دکانیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ جو مانگنے والوں نے ایک کاروبار بنا لیا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اکثر ہم نے ان کے اندر دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو مانگنے والے ہوتے ہیں انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ان کے گھروں کے اندر شوہروں کو دیکھا گیا کہ شراب کے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ جوئے اور سٹے میں لٹا رہے ہیں، اور ان کی بیچاری عورتیں راستوں پر کھڑے ہو کر، سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے گھروں کے نظام بن چکے ہیں۔ یہ کسی کی سنی ہوئی نہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی آپ حضرات کے سامنے بتلا رہا ہوں۔ اس لیے گھر گھر پہنچو، گھر گھر پہنچو، کیا ضرورت ہے؟ جس گھر کے بارے میں معلوم کرو آپ کو کیا ضرورت ہے، میں اس ضرورت کو انشاءاللہ العظیم پوری کروں گا۔ ہر کسی ارے غیرے کو نہ دے دیا کرو، ہر کسی کو بغیر تحقیق کے نہ دے دیا کرو۔ جب ہم یہ بغیر تحقیق کے دیتے ہیں، ان لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے کہ کوئی ہم سے معلوم ہی نہیں کرتا، ہاتھ پھیلایا، 50 کا نوٹ ہاتھ پہ رکھ دیا، 10 کا نوٹ ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کمائیں، ہمیں ضرورت کیا ہے ہم کاروبار کریں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اگر تمہیں ایسا کوئی غریب نظر آئے، کوشش کرو کہ اس کو کاروبار دیا جائے، کوشش کرو کہ اس کو ٹھیلی لگوائی جائے، کوشش کرو کہ اس کو چھوٹا موٹا کاروبار دلوایا جائے۔ اپنی زکوٰۃ کا 4-5 لوگ 2.5% اکٹھا کر کے، کیا میں اور آپ کسی کو رکشہ نہیں دلوا سکتے؟ کیا میں اور آپ کسی کی پھلوں کی ٹھیلی نہیں لگوا سکتے؟ اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہ جس طرح ان کو تمیز نہیں مانگنے والوں کی، مجھے اور آپ کو بھی تمیز نہیں کہ ہمیں کس طرح دینا ہے۔ آیا کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، فوراً اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اسے تو بغیر محنت کے مل گئے، وہ تو کل پھر آئے گا تمہارے پاس۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے اللہ نے جس طریقے سے مجھ پر اور آپ پر نماز کو فرض کیا ہے، اسی طریقے سے میرے اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، خاص طور سے میری مائیں بہنیں جن کو زکوٰۃ کے تعلق سے ذرا سی بھی خبر نہیں ہوتی، جو میری مائیں بہنیں اپنی پہننے کی چیزوں کا خیال نہیں کرتی، اپنے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کا خیال نہیں کرتی، اگر مرد نے زکوٰۃ نکال دی، جتنی نکالی سب ٹھیک ہے، ہماری بہنوں کو ذرا سی فکر نہیں۔ اگر میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں تو ذرا سن لو، تمہارے شوہر پر زکوٰۃ الگ فرض ہے، اور جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کی زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے شوہر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لہذا جتنی چیزیں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، جتنی چیزیں تمہارے بدن پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں چاہتی ہیں کہ ہماری بھی زکوٰۃ نکالی جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کچھ چاندی کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں۔ حضرت عائشہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا، یا نبی اللہ، میں یہ کہیں سے حاصل کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا ان کی زکوٰۃ بھی نکالتی ہو؟ کیا ان کا حصہ نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، ابھی تک تو کچھ ایسا ہے نہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ انگوٹھیاں کل آگ کی پہنا کر کے، آگ کر کی بنا کر کے تمہیں نہ پہنائی جائیں،
تو تم ان کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، تم ان کا حصہ نکال کر کے غریبوں کو دے دیا کرو، ورنہ اللہ ان انگوٹھیوں کو یا ان چیزوں کو اللہ آگ کی بنائے گا اور بنا کر کے وہیں ہاتھوں اور گلوں کے اندر ڈالے گا۔ اس لیے او اللہ کی نیک بندیوں، اس مال کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دیا کرو۔ ہماری مائیں بہنیں بیچاری خیال نہیں کرتی، شوہر بھی ان سے معلوم نہیں کرتا۔ جب ان کے پاس اتنا مال نہیں تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی محترماؤں سے معلوم کرو کتنی چیزیں ہیں، بیٹی کے لیے کتنی چیزیں اکٹھی کی ہیں، بہو کی کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سب کی قیمت جوڑی جائے، سب کے پیسے جوڑے جائیں۔ اگر وہ 50,000 کی چیزیں بنتی ہیں 1250 روپے نکال کر کے غریب کو دیں، اگر وہ 1,00,000 کی بنتی ہیں تو 2,500 روپے کسی غریب کو نکال کر کے دے دیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ۔ جو چیزیں پہن رکھی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے، جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے، جو چیزیں بچوں کے لیے لا کر کے خریدی ہیں، بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے لا کر کے خریدی ہیں، اگر بیٹی کو ابھی تک مالک نہیں بنایا ہے، ابھی مالک تم ہی ہو، تو اس پر بھی 2.5% کی زکوٰۃ ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے اللہ نے جن پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، نقد مال پر زکوٰۃ ہے، تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں ان چیزوں پر میرے اللہ نے، اگر تمہارے پاس 7.5 تولے سونا ہے زکوٰۃ دیجئے، 52.5 تولے چاندی ہے زکوٰۃ دیجئے۔ اگر تمہارے پاس نقد مال اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکو زکوٰۃ دیجئے۔ اگر آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، اس میں اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ آپ اس مال کو اگر بیچیں تو 52.5 تولے چاندی خرید سکیں، تو آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیے اور غریب کو دیجئے، کمزور کو دیجئے، صحیح جگہ پر دیجئے، حساب لگا کر کے دیجئے۔ یہ نہیں کہ ہم تو بہت نکالتے، کوئی غریب آ جاتا ہے اسے 50، کوئی غریب آ گیا اسے 100، کوئی کمزور آ گیا اسے 20، ہم تو بہت نکالتے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، سن لے کان کھول کر کے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے لاکھوں روپے بھی دے دیں گے تب بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ پورے مال کو ایک جگہ کرو، پورے مال کی کاؤنٹنگ کرو، کتنا سونا ہے لاؤ، کتنی چاندی ہے لاؤ، کتنا نقد پیسہ ہے لاؤ، کتنا تجارت کا مال ہے لاؤ۔ اب یہ سب مل کر کے 1,00,000 روپے کا ہو گیا، اب 2,500 روپے نکال کر کے ایک طرف رکھ لو۔ اب اس 2.5 میں سے چاہے کسی کو 50 دو، 100 دو، 1000 دو، یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ۔ ورنہ اگر بغیر حساب کتاب کے تم لاکھوں بھی دے دینا تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تب بھی آپ کی کیا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے مال کو ایک جگہ کرو، پہلے مال کو ایک جگہ اکٹھا کرو، اس کا حساب لگاؤ۔ اسی طریقے سے او اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں اور آپ اپنے مدرسوں کا خیال کریں، میں اور آپ ان غریب بچوں کا خیال کریں۔ آپ کہاں تلاش کریں گے یتیم کہاں ہیں، کمزور کہاں ہیں؟ آؤ میں تمہیں پتہ بتلاتا ہوں کہاں رہتے ہیں۔ زیادہ تر آؤ ہمارے مدرسوں کے اندر جہاں غریب اور کمزور بچے رہتے ہیں، آؤ 2.5% نکال کر کے ان تک پہنچا دو۔ ہاں سب سے پہلے غریبوں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں تلاش کرو، مدرسوں کی طرف رخ کرو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، جگہیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے اس قیمتی مال کو بہت اچھی جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو ایسے ہی نہ دے دیا کرو، کسی کو ایسے ہی نہ پکڑا دیا کرو، بلکہ حساب لگا کر گھر کی تحقیق کر کے ہاں ان تک پہنچا دیا کرو۔ اور بڑے مالداروں کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے علماء کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، کیونکہ علماء کے پاس بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو وہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ان کی خبر علماء کو ہوتی ہے۔ اگر ایسوں تک بھی پہنچانا چاہو تو اپنے علماء کے حوالے کر دو کہ اگر کوئی ایسا آدمی تمہیں نظر آ جائے تو اس کو یہ پہنچا دینا، اس تک یہ دے دینا۔ انشاءاللہ ارادے کرو کہ ہم اپنے مال سے پوری زکوٰۃ نکالیں گے، انشاءاللہ نکالیں گے نا بھائی، 2.5% نکالیں گے، اپنے مال کا حساب لگا کر کے انشاءاللہ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے عید الفطر سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر بھی ادا کریں گے۔
ہیں سب ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے 50 روپے ہیں گیہوں کے اعتبار سے، جو اس سے ذرا سے مالدار ہیں ان کے لیے 120 روپے ہیں جو کے اعتبار سے، اور جو ان سے اور زیادہ مالدار ہیں ان کے لیے 700 روپے کھجور کے اعتبار سے، اور جو ان سے اور زیادہ مالدار ہیں ان کے لیے 1000 یا 1100 روپے ہیں کشمش کے اعتبار سے۔ ہر کوئی 50 روپے دینے پہ لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے بندو اگر تم مالدار ہو تو اپنا فطرہ 1000 کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہو، 1100 کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہو۔ یہ غریبوں کی طرح 50 نہ دیا کرو، غریب بھی 50 دے رہا ہے اور مالدار بھی 50 دے رہا ہے، نہیں، فطرے میں فرق ہونا چاہیے کہ غریب کا فطرہ ہے اور یہ کسی کمپنی والے کا فطرہ ہے، یہ کسی کارخانے والے کا فطرہ ہے۔ 1100 روپے اپنے ایک بچے کی طرف سے کسی غریب کو دے تاکہ وہ غریب کوئی کپڑے اپنے بنوا لے، کوئی اپنی چیز بنوا لے، ورنہ 50 روپے سے کسی غریب کا بھلا ہونے والا نہیں، کسی کے کپڑے آنے والے نہیں۔ اس لیے اپنا فطرہ بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔